محمد وآل محمد وعجل فرجهم پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے کھڑے سب آل نبی روتے ہیں کھڑے سب آل نبی 18 برس کے پالے کو ارمان نکلا بانوں کا ہے لاش بنو بانوں کا پائے گی کہاں یہ کوک جلی پائے گی کہاں یہ کوک جلی 18 برس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادر سرور سے یہ کہتی ہے رو کر کھوائے کہاں اے بنی علی کھوائے کہاں اے بنی علی 18 برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے بالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو قسمت کا کروں میں کس گلا خدمت کا عوض کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی 18 برس کے پالے کو پردیس میں رن سے جب کھا کے سناد بھرے ذیشاں آئے ماں کی خدمت میں کوئی آنکھ کے مہمان آئے گھر نے لاشے کو لیے شاہ شہید آئے نوگر خاک پر سچا کرے بائے نوگر خاک پر سچا کرے بائے صدا قتل ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئی خاک میں اکبر کی جوانی بانو مل گئی خاک میں اکبر کی جوانی بانو دیکھ لے آخر
ہے اب کوئی دم میں میرا رشک قمر مرتا ہے منہ سے باہر زبان کشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر زبان کشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہربانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے شہربانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے شہر کے کاندھے پر جو دیکھا لی اکبر کو نڈال ہاتھ پھیلا کے چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے قصاص راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدینا ہاتھ اٹھا کر کہا رونا میرے سر کی قسم پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس دم رنگ سے آئے تمہاری ملاقات کو رنگ سے آئے تمہاری ملاقات کو پھر یہ گھر شاہ کے اخبار سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آگے جب حال سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آگے جب حال سے دیکھا ہم نے بال کیوں بکھرے ہیں کیوں پھینک دی سر پر سے ردا نیل کیوں سینے پہ ہے کیوں ہے گریبان پھٹا خاک کیوں منہ پر ملی ہو یہ پسر تم پر فدا شاہ دنیا میں سلامت رہے کیا یہ کیا شاہ دنیا میں سلامت رہے کیا یہ کیا لٹ گئی یہ نہ سخن منہ سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو اماں زخمی ہونے کی میرے کس نے خبر پہنچائی جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں پرچی کھائی آپ تک بیٹے کو تقدیر سلامت لائی دیکھے حضرت کے قدم تک میں میری جائے دیکھے حضرت کے قدم تک میں میری جائے مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ زبوں ہے اماں میرے کپڑوں پہ تو پاس کا کوئی اماں میرے کپڑوں پہ تو پاس کا کوئی اماں آرزو ہے کہ پھلے پھول میرا نقل مراد تم دلہن بیاہ کے لاؤ میرا گھر ہو آباد دیکھ لوں آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد پھر میں دنیا سے جو گزر رہے ہوں پیشہ پھر میں دنیا سے جو گزر رہے ہوں پیشہ دادی کہلاؤں گی رتبہ میرا برتر ہوگا تیرا فرزند بھی ہم شکل پیغمبر ہوگا تیرا فرزند بھی ہم شکل پیغمبر ہوگا کی سن کے یہ اکبر نے بصدر
लाल, दर्द छाती में उठा गैर हुआ और भी हाल, दिल में ये सोच के रोने लगा वो नेक साल। हम सफर करते हैं माँ के शादी का ख्याल, हम सफर करते हैं माँ के शादी का ख्याल। पर में होएगा कफन का पर चेहरा होगा, ना दुल्हन होगी ना औलाद सेहरा होगा, ना दुल्हन होगी ना औलाद सेहरा होगा। जिसने दरे बाग बजता देखा, उसी ने रोज़े रिज़वान का चमन देखा। सलामी रंगे जो बदले ने पैरहा देखा, खबा की तह में लपेटा हुआ कफन, खबा की तह में लपेटा हुआ कफन देखा। तूने बसारत इधर गई है माँ, मिली सर की तमाम देखा, जवान बेटे की मैयत ना तूने पहचानी। किसका नैन बसार है ये किसका नैन बसार है ये किसका देखा। सलामी जिसे दरे ज़ख्मी सीना सिर में जो शय का बिसर हुआ, हर सिमत से नहीं, हर खौलवर हुआ तकून में मुरक़ब, खैरुल बशर हुआ अब्दुल्लाह से वो सीमर हुआ, अब्दुल्लाह से वो सीमर हुआ। महफ़िल में क्या हुजूम था, उस नूरे पर परवाने गिरे रहे थे चराग हुसैन। गिरना था बस के सबार लगा गुल है सितार, यूं झुक गए कि होते हैं सजदे में जैसे खाम रखी, गले बशीस ने शमशीर तेज़ तलवार पड़ के हुए फसलियां कला, तलवार पड़ के हुए फसलियां कला। उठा करो न रहे तने पाश पाश पर दौड़ा दो घोड़े अकबर महल किला, दो घोड़े अकबर महल किला। खड़े थे खैमे
جہاں سے جاتا ہے اب آئے شتا لاش بدفال کرتے ہیں گھوڑوں سے کی ہمیں پامال کرتے ہیں بالوں کو خصم دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ وہ اضطراب دلتا الٹ پلٹو کلیجہ تھا بے قرار اٹھے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار اٹھے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار چلاتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر آؤں کدھر کو اے علی اکبر آؤں کدھر کو اے علی اکبر چلا رہی ہے جوڑی بمار چلا رہی ہے جوڑی بمار اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا نہیں باپ کے بازو کو تھام لو دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے حضرت زمین پر گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے پیر جوان جہاں سے جائے اعلان تین روز کے بعد اعلان تین روز کے بعد شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو زخمی تمہاری چھاتی پر بابا نثار زخمی تمہاری چھاتی پر بابا نثار کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو گے میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بہنیں کھڑی ہیں دربار تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا جی کہ حضرت جی فراق کہتے تھے کہ چلا قلب سے پسا حضرت جی کہتے تھے کہ چلا قلب سے پسا اتنی ظاہری کے خدا حافظ پدا اتنی ظاہری کے خدا حافظ پدا ہچکی جو آئی تھا لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم بسا انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم بسا آباد گھر لٹا شہر والا کے سامنے میدان نکل گیا بابا
پاکستان بیٹے کا دان نکل گیا بابا کے سامنے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب الله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بصلاة سورة الإسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ اس کی 78ویں آیت اور اس آیت کے ذیل میں گفتگو مسلسل جاری ہے اور آج یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ اس مختصر سی آیت میں پروردگار عالم نے رسالت مآب کے دور سے قیامت تک کے دور کا احاطہ کیا. حالانکہ بہت ہی مختصر آیت ہے لیکن زمانہ جو احاطے میں آ رہا ہے وہ قیامت تک کا. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اس سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ابتدا ہی میں انتظام امامت کیا. آج چونکہ علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نام علی جو امام حسین علیہ السلام ہر بیٹے کے لیے مختص کر رہے تھے، ہر بیٹے کو مولا نے علی نام رکھا. تو یہ نام علی کا مجھ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پروردگار عالم اعلان فرما رہا تھا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق لكي أعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. جب پہلی منزل میں پروردگار عالم نے صادر کیا ہے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو چونکہ اپنی معرفت کے لیے اس نور کو خلق کیا تھا، ساری صفات اپنی دیتا چلا گیا. ذات پروردگار عالم میں بخل کا سوال نہیں، اور چونکہ اس نور کو بنایا ہے اس نے خلق کیا ہے، اس میں جذب کا جو صلاحیت ہے اس میں کوئی کمی نہیں. تو ہوا یہ کہ پروردگار عالم اپنے صفات دیتا چلا گیا، یہ نور صفات لیتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پروردگار عالم کا عکس قرار پایا. ساری صفات پروردگار عالم موجود، جب ساری صفات موجود تھی اور پروردگار عالم نے دیکھا اس نور کو
کہ میرا عکس قرار پا رہا ہے، تو ایک مرتبہ اس نور کے دو حصے کیے پروردگار عالم، اور ایک حصے سے ارشاد فرمایا کن محمد، اور دوسرے حصے سے ارشاد فرمایا کن علی۔ صلوات شکر محمد اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ دو ہستیاں تھیں جن کے لیے پروردگار عالم نے اسما دیے محمد اور علی۔ تو نام علی اس وقت سے ہے جب کائنات موجود نہیں تھی، اس کے بعد پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا، جناب آدم کو بنایا، اور اس کے بعد اعلان فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اپنا ادعا پیش کر دیا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک۔ عجیب منزل ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا کرے۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے اللہ کے پاس ہر چیز دلیل سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر رہا ہوں، تمہیں کیا نہیں، ارشاد فرماتا ہے کہ امتحان کی منزل میں آ جاؤ۔ دیکھیے کنونس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، دلیل سے کنونس کیا جاتا ہے۔ امتحان کی منزل میں جب لایا پروردگار عالم نے آدم کو اور ملائکہ کو، تو ارشاد ہوتا ہے علّمَ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی سکھایا جائے، ان کو بھی سکھایا گیا۔ اگر نہ سکھاتا تو عدل کے خلاف ہوتا کہ ایک کو تو سکھا رہا ہے، ایک کو نہیں سکھا رہا ہے اور امتحان لے رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ ملائکہ کو بھی اسماء سکھائے گئے، آدم کو بھی سکھائے گئے۔ اب یہاں ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید افلا یتدبرون القرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب آدم کو کتنے اسماء سکھائے گئے؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ساری کائنات کے اسماء، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو آیت ہے اَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پروردگار عالم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اَرَدَهُمْ ان کو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انبئونی بِأَسْمَاءِ ہؤلاء، مجھے ان کے اسماء بتاؤ۔ اب یہاں ہؤلاء کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جن کو پیش کیا گیا وہ صاحب عقل تھے۔ صاحب عقل کے لیے ہؤلاء کا لفظ آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کچھ ہستیاں تھیں جنہیں پیش کیا گیا۔ کتنی ہستیاں تھیں؟ اب آیت دیکھیے، آیت میں علامہ عین لام میم، آدمہ الف دال میم، الاسماء الف لام الف سین میم الف، جملہ 12 حروف ہے۔ معلوم ہے پروردگار عالم نے 12 اسماء جناب آدم کو بتائے اور ملائکہ کو بھی بتائے، اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے انبئونی بِأَسْمَاءِ ہؤلاء، مجھے ان کے اسماء بتاؤ۔ ملائکہ سے کہہ رہا ہے مجھے ان کے اسماء بتاؤ۔ اب ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہے میرے مالک ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ معلوم ہے ملائکہ کا علم محدود ہے، جتنا اللہ سکھاتا ہے اس کے آگے نہیں ہوتا، لیکن انسان کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پر علم ترقی کرتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ آدم کے دور سے آج تک اگر آپ دیکھیں
تو دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے یہ عقل کی بنیاد پر۔ اب پروردگار عالم نے کہا ان کے اسما بتاؤ، ملائکہ نے کہا ہم نہیں جانتے، جتنا تم نے بتایا ہے اتنا جانتے ہیں۔ اب آدم سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انبئہم باسماء ہؤلاء، ان ملائکہ کو ان کے نام بتاؤ۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ جب ملائکہ سے کہہ رہا تھا انبئونی مجھے بتاؤ، آدم سے کہہ رہا ہے ان کو بتاؤ۔ معلوم ہوا کہ پہلی منزل میں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اسے ملک پڑھا نہیں سکتا، بلکہ نبی ملک کو پڑھاتا ہے۔ اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جبریل آئے اور رسالت مآب کو کہا اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھیے، تو گویا پڑھا رہے تھے جبریل؟ ایسا نہیں، اقرا پڑھیے کہہ رہے تھے، جو کچھ آپ پڑھ کر آ چکے ہیں وہ پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور خلق کیا۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کی تعلیم پہلے حاصل کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسالت مآب کو جبریل پڑھائے۔ تب ہوا یہ کہ اب جناب آدم نے دیکھا کہ ایک ہستی وہ ہے جو انتہائی قابل تعریف ہے، کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دیکھا ایک دوسری ہستی جس میں علو ہی علو ہے، کہا یہ علی ہے۔ یعنی صفات دیکھتے جا رہے تھے جناب آدم اور اسما کا اطلاق کرتے جا رہے تھے۔ تمام 12 اسما کا جب اطلاق ہو چکا تو اب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ معلوم ہے پہلی منزل ہے جہاں پروردگار عالم 12 اسما جناب آدم کو سکھا کے اس کا امتحان لے رہا ہے۔ تو اب مجھے معلوم ہوا کہ ابتدائی میں آدم کی خلقت کے وقت 12 اسما تھے جو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو دیے تھے۔ ان ہستیوں کو 12 اسما پروردگار عالم نے دیے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسما کائنات سے پہلے موجود تھی۔ اچھا نام کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی ہستی موجود ہو اس وقت نام دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب 12 اسما دیے جا رہے ہیں تو 12 ہستیاں پہلے ہی سے موجود تھی، تو 12 امام کا وجود پہلے ہی سے موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے جن ائمہ کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بلاؤں گا، ابتدائی میں ان 12 ہستیوں کا وجود رکھ رہا ہے، ان ہستیوں کا وجود رکھ رہا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب اور مولا کائنات کے دور تک تاریخ کہتی ہے 6000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ میں نے یہاں پر انبیاء کی تاریخ پڑھی تھی، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ آپ یقین جانیے کہ اس تمام پیریڈ میں ایک نبی نے یا کسی نے بھی نہ علی نام رکھا نہ محمد نام رکھا۔ دیکھیں یہ دونوں نام سب سے پہلے پروردگار عالم دے رہا ہے، لیکن کائنات بننے کے بعد مولا کائنات کے دور تک کسی نے نہ علی نام رکھا نہ محمد نام رکھا۔ سبب کیا تھا؟ سارے اسما دیے گئے لیکن یہ 2 نام کیوں نہیں دیے گئے؟ پروردگار عالم ان اسما کو محفوظ رکھ رہا تھا، ان اسما کو پروردگار عالم محفوظ رکھ رہا تھا تاکہ یہ اسما کسی اور کو جانے نہ پائے جب تک کہ ان اسما کا مصداق مکمل طور پر ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد رسالت مآب تشریف
لائے, نام محمد رکھا گیا. اور اس کے بعد مولائے کائنات اس کائنات میں تشریف لائے. پہلی منزل میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ امام میرے گھر سے آئے گا, امام میرے گھر سے آئے گا. کعبے سے مولائے کائنات کو بھیج کے بتا رہا ہے کہ دیکھو جس امام کو میں فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ میرے گھر سے آئے گا, کہیں اور سے نہیں, تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جو سلسلہ امامت حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہے وہ اسی کے گھر سے شروع ہو رہا ہے. جب تشریف لائے مولائے کائنات, ایک مرتبہ گھر جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد ارشاد فرماتی ہے کہ اے ابو طالب اس بچے کا نام میں رکھوں. ابو طالب کہتے ہیں تمہیں حق تو حاصل ہے, تم ماں ہو, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ نام اس سے لیا جائے جس کے گھر سے یہ آیا ہے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کیسے لوگے ان سے نام, آپ کوئی ولی اللہ تو نہیں ہو؟ تو جناب ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں میں ولی نہ صحیح, ولی کا باپ تو ہوں. اور اس کے بعد ایک شعر لکھا کاغذ پر اور کعبے کی دیوار کے پاس جا کے وہ شعر پڑھا, بین لنا ما فی المرضی ماذا ترا باسم هذا الصبی. اے میرے مالک بتا تیری مرضی کیا ہے اس بچے کے نام کے تعلق سے. جناب ابو طالب نے شعر پڑھا. ادھر سے تاریخ کہتی ہے کہ ایک تختی نازل ہوئی اور اس تختی پر 2 اشعار لکھے ہوئے تھے. میں عرض کروں اے میرے مالک قرآن کے لیے تو تو ارشاد فرما رہا ہے اور رسالت مآب کے لیے ما علمناہ الشعر ما ينبغي له ان هو الا قرآن مبین. تو ارشاد کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی, یہ اس کے شایان شان نہیں ہے اور یہ صرف قرآن ہے. جب تو ارشاد فرما رہا ہے کہ شاعری شایان شان نہیں ہے تو پھر اس لو پر اشعار کیوں بھیج رہا ہے؟ تو ارشاد فرمائے گا کہ چونکہ ابو طالب نے شعر میں کہا تھا لہذا میں شعر میں ہی جواب دوں گا. جواب کیا دیا؟ یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی فاسمہ من شامخ العلا علی اشتق من العلا. 2 اشعار ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اے اہل بیت نبی میں نے تمہیں ایک ذکی ولد عطا فرمایا ہے اور اس کا نام شامخ علی میں علی ہے جو مشتق ہے اعلیٰ کی. اچھا اس منزل پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید کے سورہ اعراف میں 180 آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اسے ان ناموں سے پکارو. اسماء حسنی تمام علماء نے کہا کہ اسماء حسنی 99 ہیں. اللہ کے اسماء تو بہت ہیں اس لیے کہ اللہ کے صفات کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور اسماء جو ہیں صفات کا اظہار کرتے ہیں. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے اسماء 99 پر محدود ہو جائے. لیکن اسماء حسنی جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رکھے ہیں
وہ اسماء حسنہ 99 ہیں. ان 99 ناموں کو اگر آپ دیکھیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان ناموں سے مجھے پکارو. وہ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون بما کانوا یعملون. مجھے ان ناموں سے پکارو، اور وہ لوگ جو ان اسماء میں، میرے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، وہ بہت جلد نتیجہ پا جائیں گے، انہیں سزا مل جائے گی. اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے ان 99 ناموں کو دیکھا جو علماء نے بیان کیا، اس میں نام علی موجود ہے. اسماء الحسنہ میں نام علی موجود ہے، جو پروردگار عالم نے سب سے پہلے رسالت مآب اور ذات مولائے کائنات کو دیے ہیں نام. تو نام علی موجود ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے انبیاء کے جو نام رکھے ہیں، 3 نام اللہ نے رکھے. ایک آدم کا نام پہلی منزل میں، دوسرے حضرت زکریا سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا. اور ہم جب نام رکھتے ہیں تو پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہوتا. پروردگار عالم یحییٰ کا نام رکھ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نام رکھتے ہیں تو وہ نام پہلے کسی کا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کا نام پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو 3 نام پروردگار عالم نے رکھے. لیکن ان ناموں کو دیکھیے، آدم، یحییٰ، عیسیٰ، یہ اسماء حسنہ میں نہیں ہے. معلوم ہوا کہ صرف مولائے کائنات کا ایک نام ہے جو اسماء حسنہ پروردگار عالم میں موجود ہے. نام علی پروردگار عالم نے محفوظ رکھا تھا، اور وہی نام پروردگار عالم نے جب مولائے کائنات اس کائنات میں تشریف لائے اس وقت جناب ابو طالب کو بتایا، اور ابو طالب نے وہ نام رکھا. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نام کی عظمت کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کے ذریعے سے پکارو، اور نام علی اسماء حسنہ میں شامل ہے. جب اسماء حسنہ میں شامل ہے تو اب پروردگار عالم کو نام علی سے پکارا جا سکتا ہے نہیں، بلکہ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اسماء اللہ الحسنہ، ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. معلوم ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نام ہیں. اب اللہ کو پکارنا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے سے پکارا جائے. ان ہستیوں کے ذریعے سے پکارا جائے گا تو اللہ سے راست تعلق ہوگا، ورنہ راست تعلق نہیں ہو سکتا. اب اسماء حسنہ جو ہیں وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس نام سے مجھے یاد کرو. اگر رزق چاہیے یا رزاق ہوگا، علم چاہیے یا علیم کو، اگر تمہیں معافی چاہیے یا غفاروں کو، جو بہرحال نام متعلق ہے صفت سے وہ پکارو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نام علی کے معنی کیا ہے؟ نام علی کے معنی کیا ہے؟ لغت میں اگر دیکھا جائے تو لغت کہتی ہے علی کے معنی ہے بلند، لیکن میں نہیں مانتا کہ علی کے معنی بلند ہے. اس لیے کہ جہاں لفظ بلند کہا جاتا ہے وہاں تقابل کا اندیشہ ہے. مثال کے طور پر یہ زمین، اس سے یہ کرسی بلند، اس سے یہ بلند، اس سے میں بلند، اس سے پنکھے بلند، اس سے چھت بلند. معلوم ہوا ہر ایک پہ بلند کا اطلاق ہو رہا ہے. تو علی کے معنی بلند نہیں ہے، علی کے معنی ہے سب سے بلند.
सलवात इरशाद फरमाएं अली के माने हैं सबसे बुलंद, जिससे बुलंद और कोई ना हो। और यही तो सबब था कि मैदान गदीर में रिसालत माब मौलाए कायनात को उठा के जो बता रहे थे, खुद छिप गए थे, अली जाहिर हो रहे थे, नाम अली की तशरीह हो रही थी, सबसे बुलंद अली, लिहाजा नाम अली की तशरीह हो रही थी। अजीब मंजिल है। सलमान कहते हैं कि मैं एक मर्तबा गया, देखा कि मौलाए कायनात सजदे में है और रिसालत माब के नाम का वास्ता दे रहे हैं बारगाह इलाही में। मैं दौड़ता हुआ रिसालत माब के पास पहुंचा, ये बताने के लिए कि अली आपके नाम का वास्ता दे रहे हैं, हालांकि खुद मुश्किल कुशा है। वहां जब पहुंचे तो देखा कि रिसालत माब सजदे में है और अली के नाम का वास्ता दे रहे हैं। सलमान परेशान कि वहां अली रिसालत माब का वास्ता दे रहे हैं और रिसालत माब अली के नाम का वास्ता दे रहे हैं। रिसालत माब ने जब नमाज खत्म की तो एक मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, सलमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, अली हो या मैं हूँ, दोनों एक ही मंजिल में हैं और हमारे दोनों के अस्मा बारगाह इलाही में वास्ता करार पाते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी आते हैं, आके कहते हैं, या रसूलल्लाह बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। रिसालत माब ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक वास्ता तुझे अली का, इन्हें सेहत अता फरमा। दूसरे आए, फुला हाजत है, कहा वास्ता अली का, इनकी हाजत पूरी हो जाए। अब लोगों ने सोचा कि हर एक के लिए अली का वास्ता, हर एक के लिए अली का वास्ता, अजीब मंजिल है। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई तो मौका ऐसा आएगा जब अली के बजाय किसी और का वास्ता दिया जाए। एक मर्तबा रिसालत माब बीमार हुई, उन्होंने सोचा कि अब देखेंगे किसका वास्ता। फिर इरशाद फरमाया, अली का वास्ता, मुझे सेहत अता फरमा। उसके बाद वो मंजिल आई कि जहाँ अली बीमार, आते हैं रिसालत माब के पास, या रसूल अल्लाह मैं भी बीमार हो गया हूँ, जरा दुआ फरमा दीजिए। अब लोगों ने सोचा कि खुद अली बीमार है तो वास्ता किसी का होगा, या तो रसूल का होगा या हम में से किसी का होगा। एक मर्तबा रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मालिक तुझे वास्ता अली का, अली को सेहत अता फरमा। इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंद तर सलवात। एक बात आखिरी आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, और अपने मसाइब क्योंकि वक्त की पाबंदी हमारे पास होती है और इस सिलसिले को कल जारी करेंगे कि नाम अली की और खुसूसियात क्या हैं। इस सिलसिले में मुझे याद करना है कि सलमान ने एक मर्तबा देखा कि वसत ज़ाते अली कितनी और नाम अली कितना। सोचा सलमान ने कि नाम रखा हुआ तो उसका है और उलू, हर चीज का उलू अली में शामिल है, लेकिन फिर भी ज़ाते अली इतनी वसी है कि नाम अली इसके लिए काफी नहीं है। अली से पूछना चाहिए। एक मर्तबा आके कहते हैं, या अली माँ इसमो, ऐ अली आपका नाम क्या है? मैं कहूँ सलमान या अली भी कह रहे हो और नाम भी पूछ रहे हो। मौलाए कायनात ने देखा कि पूछने वाला वो है जिसके ज़र्फ की वसअत कायनात में किसी के पास नहीं। एक मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, सलमान अनल नज़ी ला यको अलैहि इस्मुन वला सिफतुन ज़ाहिरी इमामतुन व बातिनी गैबुन ला युद्रिक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ارشاد فرماتے ہیں سلمان میں وہ ہوں جس پر نہ کسی اسم کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ کسی صفت کا اطلاق ہو سکتا ہے. میرا ظاہر امامت ہے اور باطن غائب ہے جس کا ادراک ممکن نہیں ہے. جس کا ادراک ممکن نہیں ہے. معلوم ہوا مولائے کائنات ایک منزل اور ہے جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو بغیر عمود کے قرار پا گئے. زمین پر لکھا گیا تو زمین ٹھہر گئی. پہاڑوں پر لکھا گیا تو وہ مستقل ہو گئے. دریاؤں پر لکھا گیا تو دریاؤں میں روانی پیدا ہو گئی. پھولوں پر لکھا گیا تو اس میں خوشبو پیدا ہو گئی. جبریل کے پر پر لکھا گیا تو جبریل کے پر میں وہ طاقت آ گئی کہ ایک خطے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حوروں کی جبین پر میرا نام لکھا گیا تو حسن پیدا ہو گیا. معلوم ہے ساری کائنات میں نام علی سے حسن ہے. ساری کائنات میں نام علی سے حسن ہے. اور یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. آج چونکہ ذکر ہوتا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر علیہ السلام سے بے حد محبت تھی. عالم یہ ہے کہ جس وقت علی اکبر علیہ السلام چولہے میں تھے تو رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام آ کے چولہے پر چھپ جایا تھا. جناب لیلا ارشاد فرماتی تھی کون ہے جو چولہے کے پاس پہنچ گئی. امام ارشاد فرماتے تھے لیلا میں ہوں حسین. مولا اتنی آدھی رات کو آنے کی کیا ضرورت تھی. ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر کی محبت دور نہیں رہنے دیتا. ذرا اندازہ کیجئے کہ محبت علی اکبر کتنی زیادہ تھی. علی اکبر پروان چڑھنے لگے. اصل میں رسالت مآب کس وقت اس دنیا سے گئے چونکہ رسالت مآب حسین کو بہت چاہتے تھے اور حسین رسالت مآب کو بہت چاہتے تھے. جب رسالت مآب اس دنیا سے گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہو گئے. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ حسین اتنے رنجیدہ ہو جائے. لہذا علی اکبر علیہ السلام کو عطا کیا. اس منزل پر عطا کیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں رسالت مآب کے مثل تھے. مثل بھی تھے مثل بھی تھے. یعنی صفات بھی رسالت مآب کے صورت شکل بھی رسالت مآب کی. جب یہ عطا کیا تو ایک مرتبہ عالم یہ ہے کہ جب پروان چڑھ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں. دن میں کئی بار دیکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے میرے نانا کی پھر شکل و صورت مجھے عطا فرما دی. عجیب منزل ہے. لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے جمال رسالت مآب ہمیں دیکھنا ہے. تو امام بلاتے تھے علی اکبر کو کھڑا کر دیتے تھے دیکھو یہ رسالت مآب کا جمال. عجیب منزل ہے. اور اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ اتنے اطاعت گزار ہیں ماں باپ کے. لازمی بات ہے اس گھرانے کی پرورش ہے. اتنے اطاعت گزار ہیں اور نام علی کا اثر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. اور یہی سبب ہے کہ کربلا کے میدان میں ابھی جا رہے ہیں ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا کیا سبب ہے کہ آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا. ارشاد فرمایا بیٹا ابھی ذرا آگ لگی تھی ایک حاطف غیبی کی آواز آئی کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. امام ارشاد فرمایا بیٹا اور کون حق پر ہو سکتا ہے. تب ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے جملہ اپنے دادا کا جملہ. ارشاد فرماتے ہیں جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا ڈر ہے. موت چاہے ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ عالم ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. اور اس کے بعد وہ منزل عجیب ہے
کہ جب شب عاشور آئی جناب ام لیلہ علی اکبر کو اپنے دانوں پر لٹائے ہوئے چراغ جلائے ہوئے چہرہ دیکھ رہی ہے اور ارشاد فرماتی ہے یہ چہرہ کل خاک و خون میں مٹ جائے گا. علی منزل زندگی میں کبھی جناب ام لیلہ نے علی اکبر کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا. علی اکبر کہتے تھے مادر گرامی آپ میری ماں ہیں, میری سے آنکھ ملا کے بات کیوں نہیں کرتی؟ ارشاد فرماتی ہے علی اکبر تم اتنے حسین ہو کہیں میری نظر نہ لگ جائے. آئے ماں باپ کا یہ آدم ہے علی اکبر کے لیے. اور اس کے بعد وہ منزل عجیب ہے کہ جب نمودار ہوا ہے دل, ایک مرتبہ علی اکبر چاہتے ہیں کہ جنگ کے لیے جائیں, اصحاب نے روک دیا. اور اس کے بعد وہ آخری منزل ہے جہاں جناب عباس علیہ السلام کی شہادت بھی ہو چکی. اب علی اکبر آتے ہیں بابا کی خدمت میں, بابا اب کوئی باقی نہیں رہا, مجھے اجازت دیجیے. ارشاد فرمایا بیٹا جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو. خیمے میں تشریف لاتے ہیں, پھوپھی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجیے. ارشاد فرمایا 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں. اور اس کے بعد علی منزل ماں سے جب بات ہوئی, ماں نے کہا تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری دادی آپ سے پوچھے کہ آپ کو اپنا بیٹا پسند تھا یا میرا بیٹا تو کیا جواب دیں گی آپ؟ ارشاد فرمایا علی اکبر جاؤ خدا حافظ. وہاں سے روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے, کئی بار خیمے کا پردہ اٹھتا رہا گرتا رہا. نکلنا چاہتے ہیں, بیویاں پکڑ کے کھینچ لیتی ہیں واپس. عجیب منزل ہے. اور اس کے بعد اس عالم میں نکلے جیسے حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. اس انداز میں علی اکبر گھر سے نکلے اور اس کے بعد بابا کی خدمت میں آئے. بابا نے تیار کیا اور اس کے بعد تیار کر کے ارشاد فرمایا علی اکبر جب تک سامنا ہو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر پلٹ پلٹ کے دیکھتے جا رہے ہیں. ایک منزل پر علی اکبر نے محسوس کیا کہ کچھ آواز آ رہی ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنی کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. رکے ادھر کیا ہے, کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی پھر کیوں تشریف لا رہے؟ ارشاد فرمایا علی اکبر تمہارے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ علی اکبر جا کے جنگ کرتے ہیں اور شدید جنگ کر کے 120 افراد کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بڑا پہلوان سامنے آیا. امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جناب لیلا کی خدمت میں بھیج دیا. جناب فضا کو ارشاد فرمایا کہ ایک بڑا پہلوان سامنے آیا ہے, میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے لیے دعا کی جائے. جناب لیلا نے ایک مرتبہ اپنے بال کھولے, بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ بیویوں آؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہے یا یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ہاجرہ سے ان کے بیٹے کو ملانے والے, اے میرے والد علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ایک مرتبہ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے باپ کی خدمت میں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ پانی 3 دن سے نہیں ہے, لیکن ایک مرتبہ ماں باپ کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا. آپ نے بابا کی جنگ یاد دلا دی. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جاتا تو میں بتاتا کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے. ارشاد فرمایا علی اکبر جاؤ تمہیں تمہارے نانا سیراب کریں گے, تمہارے دادا سیراب کریں گے. معلوم ہوا کہ علی اکبر اجازت لینے آئے تھے مرنے کی, جا کے باپ اجازت دے دے. باپ نے اجازت دے دی. علی اکبر اب روانہ ہوئے. اب جب روانہ ہوئے ہیں تو جنگ کا انداز بدل گیا. ہر ایک کو نہیں مارتے بلکہ چن چن کے بڑے پہلوانوں کو مار رہے ہیں. ہائے حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ حسین کے مقابلے پر کوئی نہ آئے. حسین کے دل پر کیا گزر گئی. ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ ایک نیزہ ایسا لگا سینے پر علی اکبر کے کہ علی اکبر زمین پر تشریف لائے.
سلام کیا اپنے بابا کو. اب عالم یہ ہے کہ حسین سے سنبھلا نہیں جاتا, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. اینا علی اینا علی کہتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک منزل پر آواز آئی, فوراً بات پہنچتا ہے بیٹے کی خدمت میں. تو عالم یہ ہے کہ بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے, اپنے آپ کو بازو مٹا دیا, آسمان کی طرف رخ کیا. پہلی بار حسین نے بدعا کی, ارشاد فرمایا کہ میرے مالک جس طرح انہوں نے میری نسل کو خطا کیا ہے تو ان کی نسل کو خطا کر. اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے. آج کسی بات کو بیٹے کی یہ منزل نظر نہ آئے. ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا کے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نیزے کی ہڈی سینے میں پیوست ہے. اب امام اسے نکالنا چاہتے ہیں لیکن آسانی سے نکلتا نہیں. علی اکبر نیزے کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں. اپنا ایک ہاتھ علی اکبر پر رکھا, دوسرے ہاتھ سے یا علی کہہ کے ایک مرتبہ نیزہ نکالا. اس کے ساتھ کلیجہ علی اکبر کا آ گیا. آئے امام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیا چاہتے ہو, آخری وقت میں کوئی وصیت ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بابا ایک وصیت یہ ہے کہ میری ماں کا خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں, فاطمہ صغرا کو. امام نے انگلیاں بلند کی, انگلیوں کے درمیان سے علی اکبر نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ صغرا اس لگن میں جس میں علی اکبر کے قدموں کے نشان ہیں اپنا رخسار رکھے ہوئے ارشاد فرما رہی ہے بھیا علی اکبر بہن ابھی انتظار کر رہی ہے. بابا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اب اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ارشاد فرما امام نے کہ اپنے ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو. اور اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کی, اٹھایا بیٹے کو, چلنے لگے. چلتے چلتے دیکھتے جاتے ہیں رمق جان باقی ہے. کچھ دور جانے کے بعد ایک بتاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے نیچے رکھ دیا. اور اس کے بعد بچوں سے ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, حسین سے اب لاشا اٹھایا نہیں جاتا. بچوں نے آ کے ایک مرتبہ سہارا دیا, لاشا پہنچایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ام لیلا کو بلایا جائے. جناب فضہ جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ لیلا سجدے میں ہے. ارشاد فرماتی ہے کہ آپ کا بیٹا آیا ہے, چلیے. جناب لیلا اٹھتی ہے, کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے خیمے میں. کہا بی بی دروازہ تو ادھر ہے. ارشاد فرمایا فضہ ارے جب سے سنا ہے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. الذین ظلموا ایام ومن يرى الخليل لا جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور جو مستقبل جو غیارات ہیں ان صبر فرما, ہماری عبادت میں قبول فرما, دلوں میں تاثیر عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما, خصوصاً سید علی حسن صلی اللہ علیہ سب بیمار ہیں. پروردگار عالم ذکر کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور دیگر مومنین میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ دائے. ہمیں اس قابل بنا کے مصرف امام زمانہ کر سکتے, وقت ضرور موجود نہ ہو تو ناصرین میں شمار کریں. تاجیل فرما ظہور ایمان جانے کیا ہوگا روز کہتی تھی مادر کل نہ جانے کیا ہوگا. اے میرے علی اکبر کل نہ جانے کیا ہوگا. رو کے
آج تیری زلفوں